بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں قصہ بیان کروں گا پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کا۔ صالح علیہ السلام ایک عظیم پیغمبر تھے اور آپ کا تعلق قوم سمود سے تھا، اور یہ قوم عاد کے نسل سے تھی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہجر نامی بستی میں معبوس کیا، اور یہ بستی سعودی عرب مدینہ منورہ کے شمال مغرب میں 380 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اور یہ قوم بھی قوم عاد کی طرح پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے۔ صالح علیہ السلام نبوت ملنے سے پہلے بھی عقل مند اور علم والے تھے، اور لوگ اپنے معاملات میں آپ سے مشورہ لیتے تھے، اور جب آپ نے ایک اللہ پر ایمان لانے کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنے کی دعوت دی تو ان لوگوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، اور وہ لوگ صالح علیہ السلام سے کہنے لگے، اس سے پہلے تو ہم تم سے بہت سی امیدیں لگائے ہوئے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے ہمارے نزدیک آپ کا بہت مرتبہ تھا، لیکن آپ نے یہ باتیں کہہ کر ہماری ساری امیدوں پر پانی پھیر لیا۔ ان کے اس جواب کے باوجود صالح علیہ السلام انہیں اللہ کی طرف بلاتے رہے اور ان سے کہتے رہے، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ سورہ ہجر آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ صالح علیہ السلام نے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کی طرح اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، لیکن اس قوم نے بھی اسی طرح کفر کیا جیسے کہ قوم عاد کرتے تھے، اور کہنے لگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے میں سے ایک شخص کے تابع ہو جائیں؟ ہم نہیں مان سکتے کہ ہم میں سے صرف ایک پر اللہ کی باتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور اس قوم نے اللہ کے نبی کو جھوٹا کہا اور جادوگر کہا، اور یہ کافر لوگ صالح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لانے والے کمزور اور غریب لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگے، کیا تم صالح پر ایمان رکھتے ہو؟ ہم تو اس کے منکر ہیں۔ اور صالح علیہ السلام انہیں دن رات دعوت دیتے رہے، اور وہ لوگ صالح علیہ السلام سے کہنے لگے، تم نے اور تمہارے ساتھیوں نے نحوست پھیلا رکھی ہے، اور اسی لیے ہم مصائب اور مشکلات کا شکار ہیں، لہٰذا تم ہم سے دور ہو جاؤ۔ اس پر صالح علیہ السلام نے جواب دیا، تم پر نحوست اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اس کے بعد وہ لوگ صالح علیہ السلام سے دشمنی کرنے لگے، اور ان لوگوں نے صالح علیہ السلام سے کہا، آپ ہماری مجلس میں نہ آیا کریں، کیونکہ آپ منحوس ہیں۔ اور صالح علیہ السلام نے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا، دمکایا اور کہا، اے میری قوم کے لوگوں، ذرا بتلاؤ تو میں اپنے رب کی طرف سے کسی مضبوط دلیل پر ہوا، اور اس نے اپنے پاس سے مجھے رحمت عطا کی ہو، پھر میں نے اس کی نافرمانی کی، تو کون ہے جو اس کے مقابلے میں میری مدد کرے؟ تم تو میرا نقصان ہی بڑھا رہے ہو، اور میں حق پر ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی نبوت سے بھی نوازا ہے، پھر بھی میں تمہاری باتوں میں آ کر اس کی نافرمانی کروں تو بلا شبہ اس وقت میں گھاٹے میں ہوں گا، اور تم بھی خسارے پانے والوں میں سے ہوں گے۔ اور اس پر وہ ظالم لوگ کہنے لگے کہ اگر تو سچا ہے تو کوئی معجزہ لے آ، لیکن وہ معجزہ ہماری مرضی کے مطابق ہو،
اس صورت میں ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ اور وہ لوگ کہنے لگے، آپ ایسا کریں کہ بستی کے کنارے پتھریلی چٹان میں سے دودھ دینے والی 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی نکالیں، اس کا رنگ سرخ ہو۔ وہ سردار لوگ صالح علیہ السلام سے یہ مطالبہ کر کے اور ایک سائڈ میں بیٹھ گئے اور مذاق اڑانے لگے۔ اس پر صالح علیہ السلام نے کہا کہ اگر تمہیں اونٹنی مل جائے تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ سب نے مل کر کہا، ہاں ضرور ایمان لے آئیں گے۔ تب صالح علیہ السلام نے فرمایا، تم سب لوگوں کو ایک دن جمع کرو۔ اور وہ لوگ مقررہ دن جمع ہو گئے، اور صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور زمین میں زلزلہ طاری ہوا، اور ان کی آنکھوں کے سامنے چٹان پھٹی، اور اس سے بالکل ویسے ہی اونٹنی نکلی جیسا کہ وہ چاہتے تھے، اور ان لوگوں نے اپنی زندگی میں ایسی اونٹنی کبھی بھی نہیں دیکھی تھی۔ سورہ ہود آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، یہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی اونٹنی ہے، یہ تمہارے لیے ایک معجزہ ہے۔ اب تم اسے اللہ کی زمین میں کھاتی ہوئی چھوڑ دو، اسے کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچاؤ، ورنہ فوری عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ اور اس اونٹنی کو اللہ کی اونٹنی کہا گیا۔ اور صالح علیہ السلام نے فرمایا، لوگو سن لو، ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی، ایک دن تم پیو گے، تم میں سے کوئی اسے تکلیف نہ پہنچائے، ورنہ اللہ کا بدترین عذاب تم پر نازل ہوگا۔ سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک ہم اونٹنی کو ان کی طرف آزمائش بنا کر بھیج رہے ہیں، تم صبر کے ساتھ ان کے انجام کا انتظار کرو۔ اور سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان سے اللہ کے رسول نے فرما دیا تھا کہ اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی حفاظت کرو۔ بہرحال اس معجزے کو دیکھ کر لوگ 2 گروہ میں بٹ گئے، اور بہت کم لوگوں نے صالح علیہ السلام کی پیروی کی اور ایمان لائی، اور باقی اپنے کفر پر ہی ڈٹے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان لوگوں نے خود معجزے کا مطالبہ کیا تھا، لیکن اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود ظلم اور کفر پر اڑے رہے۔ سورہ ہجر آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور انہیں ہم نے اپنی نشانیاں بھی عطا فرمائی تھیں، لیکن پھر بھی وہ لوگ ان سے گردن موڑنے والے ہی رہے۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے قوم سمود کو نشان کے طور پر اونٹنی عطا فرمائی تھی، لیکن انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ بلا شبہ وہ ایک واضح نشانی تھی، کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ جادوگروں نے اسے پیدا کیا ہے۔ وہ اونٹنی ان میں موجود رہی، جہاں چاہتی چرتی، جب کنویں پر پانی پینے جاتی تو سارا پانی پی جاتی، اور اس کا دودھ پیتے، اور دودھ سب کے لیے کافی ہو جاتا۔ اور ان کی آنکھوں کے سامنے اونٹنی نے ایک بچے کو جنم دیا، اور وہ شکل و صورت میں بالکل اپنی ماں جیسا تھا۔ لوگ اسے دیکھ کر تعجب کرتے، اور یہ ایک واضح نشانی تھی۔ وہ اونٹنی ایک عرصے تک ان کے درمیان رہی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے قوم سمود کو بطور نشان کے ایک اونٹنی دی تھی، لیکن انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ حالانکہ یہ نشانیاں لوگوں کو ڈرانے کے لیے ہی بھیجتے ہیں۔ ایک دن قوم کے سرداروں نے مشورہ کیا کہ اگر ہم نے صالح کو اسی طرح چھوڑ دیا
تو کئی لوگ ہمیں نہ چھوڑ جائیں اور صالح کے پیروکار بن جائیں، اور اس اونٹنی نے تو ہمیں مصیبت میں ڈال دیا ہے، اور پورا ایک دن پانی کو چھو بھی نہیں سکتے، کیونکہ یہ ایک دن سارا پانی پی لیتی ہے۔ پھر یہ اس قدر دیو ہیکل ہے کہ اسے دیکھ کر ہماری بکریاں بھاگ جاتی ہیں۔ اونٹ اسے دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتے ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس سے چھٹکارا حاصل کریں۔ اور وہ لوگ آپس میں مشورہ کرنے لگے، اور آخر ان لوگوں نے ایک آدمی مقرر کر لیا، اور اس کے ساتھ ایک اور آدمی تھا۔ ان دونوں نے مل کر اونٹنی کو قتل کیا۔ سورہ قمر آیت نمبر 29 اور 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر انہوں نے اپنے ساتھی کو بلایا، تب اس نے ہاتھ بڑھایا، اس کی کونچیں کاٹ دی، تو دیکھا ہمارا عذاب اور ڈراوا کیسا تھا۔ سورہ نمل آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس شہر میں 9 آدمی ایسے تھے جو زمین میں فساد کرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ یہ لوگ فساد کی انتہا کو پہنچ گئے تھے، اور بستی کے تمام لوگوں نے عہد کیا اور یقین دہانی کرائی کہ اگر تمہارے ساتھ کسی نے برائی کا ارادہ کیا تو تمام قوم تمہاری حمایت میں اٹھ کھڑی ہوگی۔ اور اس یقین دہانی کے بعد یہ بکبک اونٹنی کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ اونٹنی پہاڑ کی طرف سے آتی تھی اور پانی پی کر واپس چلی جاتی تھی۔ جب ان لوگوں نے پہاڑ سے اونٹنی کو نکلتے دیکھا تو اچانک حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن اس کا غصہ دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے اور الٹے پاؤں بھاگے، اور ان کے ایک ساتھی نے آگے بڑھ کر ایک تیر اونٹنی کی ران پر مارا۔ اس سے اونٹنی کی ران کی ہڈی ٹوٹ گئی اور نیچے گر گئی۔ پھر اس ظالم نے اپنے ساتھیوں کو آواز دی اور آگے بڑھ کر اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں۔ سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان لوگوں نے اپنے پیغمبر کو جھوٹا سمجھ کر اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں، بس ان کے رب نے ان کے گناہوں کے باعث ان پر ہلاکت ڈالی اور پھر اس بستی کو برباد کیا۔ اونٹنی پر حملہ ہوتے ہی اس کا بچہ بھاگ نکلا تھا۔ وہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا، 3 مرتبہ بلبلایا، یہ بکبک اس کے پیچھے بھاگے اور آخر اسے بھی قتل کر دیا۔ پھر تمام بستی والے جمع ہوئے۔ اونٹنی اور اس کے بچے کا گوشت تیار کیا اور مزے کے ساتھ اس کو کھایا۔ اس جرم میں ان سب نے شرکت کی، اور جو صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے وہ لوگ الگ تھلگ تھے۔ صالح علیہ السلام کو جب یہ خبر ملی تو وہ گھبرائے ہوئے اونٹنی کے پاس پہنچے، تو اونٹنی بے جان پڑی تھی اور اس کا بچہ بھی بے جان تھا۔ لوگ اس کے ارد گرد جمع تھے، اس کا گوشت کھا رہے تھے۔ اور صالح علیہ السلام نے کہا، اچھا تو تم 3 دن تک اپنے گھر میں رہ سہ لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہیں صرف 3 دن کی مہلت ہے، اس کے بعد تم سب کے سب ہلاک کیے جاؤ گے۔ اور وہ لوگ صالح علیہ السلام کو الٹا دھمکی دینے لگے اور کہنے لگے کہ جن عذابوں کا تو ہم سے وعدہ کر رہا ہے، اگر تو سچا ہے تو ان کو ہم پر نازل کر دے۔ اس کے بعد وہ جمع ہو کر مشورہ کرنے لگے کہ آج رات صالح کو بھی مار دو۔ سورہ نمل آیت نمبر 49 اور 50 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں،
اس شہر میں 9 سردار تھے۔ وہ زمین میں فساد پھیلاتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے آپس میں بڑی بڑی قسمیں کھا کر عہد کیا کہ رات ہی کو صالح کو اور اس کے گھر والوں پر چھاپا ماریں گے اور اس کے وارثوں سے صاف کہہ دیں گے ہم اس کے اہل کی ہلاکت کے وقت موجود نہیں تھے اور ہم بالکل سچے ہیں۔ اور اب یہ لوگ صالح علیہ السلام کے گھر کی طرف چلے، جیسا کہ سورہ نمل آیت نمبر 50 اور 51 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور انہوں نے ایک داؤ کھیلا، سو ہم نے بھی ایک ایسا داؤ کھیلا کہ انہیں خبر بھی نہ ہوئی۔ پھر دیکھو ان کے داؤ کا کیا انجام ہوا، ہم نے انہیں اور ان کی ساری قوم کو ہلاک کیا۔ صالح علیہ السلام کا گھر پہاڑ کی بلندی پر تھا۔ یہ فسادی لوگ ابھی اوپر چڑھ ہی رہے تھے کہ زمین حرکت کرنے لگی۔ ایک چٹان اوپر سے لڑکتے ہوئے آئی اور ان تمام کو پیس کر رکھ دیا۔ ان 9 فسادی لوگوں کے ساتھ ہی اللہ کے عذاب کی ابتدا ہو چکی تھی، اور صالح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس بستی کو چھوڑ دیا۔ اور صبح ہوئی تو لوگوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ قوم سمود کے تمام لوگوں کے چہرے زرد پڑ چکے تھے اور وہ سب رونے لگے، اور دوسرے دن ان کے چہرے لال سرخ ہو گئے، اور تیسرے دن تمام کے چہرے سیاہ کالے ہو چکے تھے۔ وہ اپنی ایسی حالت دیکھ کر چیخ پکار کرنے اور رونے لگے۔ قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے مختلف عذاب سے دوچار کیا۔ ان پر عذاب ایسے آیا کہ پہلے زلزلہ شروع ہوا، اور اس کے بعد آسمان سے سخت زوردار آواز آئی۔ اس آواز کی دہشت نے ان کے بھیجے پھاڑ دیے، اور ایک ہی لمحے میں سب کے سب ڈھیر ہو گئے۔ سورہ ذاریات آیت نمبر 43 اور 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور سمود کے قصے میں بھی عبرت ہے۔ جب ان سے کہا گیا کہ تم کچھ دن تک فائدے اٹھا لو، لیکن انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی۔ اس پر ان کے دیکھتے دیکھتے تیز وطن کڑاکے نے ہلاک کر دیا، بس نہ تو وہ کھڑے ہو سکے اور نہ بدلہ لے سکے۔ ایک زور کی کڑک نے ان ظالموں کو آہ لیا، پھر تو وہ اپنے گھر زانوں کے بل مردہ پڑے رہ گئے، ایسے گویا کہ وہ کبھی آباد ہی نہ تھے۔ سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے ان پر ایک چھینک بھیجی، پھر وہ ایسے ہو گئے جیسے کانٹوں کی بار کا چورا۔ اور دوسری طرف صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے نجات دی، جیسا کہ سورہ ہود آیت نمبر 66 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر جب ہمارا فرمان آ پہنچا، ہم نے صالح اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنے فضل سے انہیں بچا لیا، اور اس دن کی بھی رسوائی سے بھی یقیناً تیرا پروردگار نہایت توانا غالب ہے۔ اس کے بعد صالح علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت ہجرت کر کے فلسطین آ گئے، اور یہیں آپ کی وفات ہوئی۔ اب بھی مدینہ منورہ شمال مغرب میں ان کے گھر موجود ہیں۔ یہ علاقہ مدائن صالح کے نام سے مشہور ہے۔ یہ قصہ تھا پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کا۔